محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ اس سے پہلے ہم کثرت طمس یعنی حیض کی زیادتی اور اسرت طمس یعنی حیض کے درد کے ساتھ آنے کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ آج ہم احتباس طمس کے متعلق بات کریں گے۔ احتباس طمس سے مراد حیض کی بندش یا حیض کا بند ہو جانا ہے۔ وہ کیفیت یا حالت جس میں خواتین یا لڑکیوں میں مسلسل 2 ماہ تک مینسز نہ آئیں یا مکمل طور پر بند ہو جائیں، اس کو احتباس طمس یا بندش حیض کہتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر اعصابی عضلاتی مزاج یعنی تر سرد مزاج والی خواتین میں ہوتی ہے اور بہت کم غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج والی خواتین میں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے میں تر سرد مزاج میں بندش حیض کے متعلق بات کروں گا۔ اس میں خواتین کے جسم میں رطوبات اور سردی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں سے خون کا اخراج رک جاتا ہے۔ اس میں مریض کا مزاج اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد ہوتا ہے۔ ان میں پیشاب اور زبان کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، متلی محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ الٹی آ جاتی ہے، سر درد ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے وقت سر چکراتا ہے، ٹانگوں میں درد کا احساس ہوتا ہے، سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہ خواتین جو ان علاقوں میں رہتی ہیں جہاں پر فضا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، احتباس طمس یا بندش حیض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جن میں خون کی کمی ہو جائے، ان کے بھی پیریڈز بند ہو جاتے ہیں۔ وہ خواتین جو سلاد بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان کے جسم میں سردی کے بڑھ جانے سے حیض بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بادی چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر اور چاول وغیرہ کا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا بھی اس بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کے کھانے سے قبض ہو جاتی ہے یعنی ترش چیزیں جیسے آڑو، جامن، فالسا، لوکاٹ اور انار کے استعمال سے حیض کی بندش ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کے گھر کا ماحول ٹینشن، جھگڑوں اور باہمی عدم اعتماد پر مبنی ہوتا ہے، وہ خوف اور دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور آگے جا کر یہ خوف اور دباؤ بندش حیض کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو بدسلوکی، احساس کمتری یا ندامت کی حالت میں زیادہ دیر تک رہیں، ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر اس بیماری کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے خواتین بہت سی دیگر خطرناک اور پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے بانجھ پن، چہرے پر بال آنا، جسم پر الرجی اور دانے پھنسیاں بن جانا، سر درد ہونا۔ اسی طرح ان میں مالی خولیا، فالج اور مرگی کا مرض ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین ٹھنڈی تاثیر والی اشیاء کا استعمال بند کر دیں اور 2 اور 3 نمبر غذا کا استعمال کریں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ہنزل 30 گرام، مسبر 30 گرام، دار چینی 30 گرام، لونگ 30 گرام، رائی دیسی 30 گرام، ابہل 30 گرام۔ سفوف بنا لیں اور چھوٹے کیپسول بھر لیں۔
1 تا 2 کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ ہنزل 30 گرام، رائی 30 گرام، گندھک آملہ سار 30 گرام۔ صفوف بنا کر درمیانے کیپسول بھر لیں۔ 1 تا 2 صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ناظرین، اس سے پہلے والے ٹاپک اسرت تمس اور کثرت تمس کی ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔